العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سلامت اللہ مرحوم، علی مرحومہ، سبت حسن مرحوم، عابدہ خاتون مرحومہ بنت سلامت اللہ مرحوم، غلام رسول مرحوم، حیدری خاتون مرحومہ، سبت حسن مرحوم، باقر حسین مرحوم اور مولانا جاوید صاحب کے تمام جملہ مومنین مومنات مرحوم اور مرحومہ کی روح کو وصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران امام مظلوم کربلا، قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جو تمہارے پاک پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا گویا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا. عزیزان محترم، یہ آیت ائمہ کی امامت، ولایت اور خلافت پر دلیل ہے. اب چاہے رسول کا زمانہ ہو یا رسول کے بعد کا زمانہ ہو، اس حق ولایت کو، حق امامت کو اور حق خلافت کو لوگوں تک پہنچانا رسول کی سیرت ہے. اور رسول کے بعد حق ولایت کو، حق رسالت اور حق امامت کو لوگوں تک نہ پہنچانا یہ ان شیطانوں کی سیرت ہے. محسوس کیا آپ نے؟ بس اسی بنا پر آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خلافت خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ کے دور میں امامت کا کردار. خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ کے دور میں امامت کا کیا کردار رہا.
آیے بلی کی تلاوت کی کہ جو امام کی خلافت اور ان کی ولایت پر دلیل ہے۔ عزیزان محترم، بلا کسی تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے جملہ عرض کیا کہ چاہے رسول کا زمانہ ہو یا رسول کے بعد کا زمانہ ہو، حق خلافت کو، حق امامت کو، حق ولایت کو لوگوں تک پہنچانا یہ رسول کی سیرت ہے، اور رسول کے بعد حق ولایت، حق خلافت اور حق امامت کو لوگوں سے چھپانا، لوگوں تک نہ پہنچانا، یہ ان شیطانوں کی سیرت ہے۔ ادھر رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی، ادھر رسول اکرم شہید ہوئے۔ اب کیا تھا؟ سن 11 ہجری ہے، خلیفہ اول 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک تخت خلافت پر بیٹھا رہا۔ اس کے گزر جانے کے بعد خلیفہ دوم کا دور آتا ہے۔ سن 13 ہجری سے لے کر سن 23 ہجری تک خلیفہ دوم کا دور رہا۔ غور فرمایا آپ نے، رسول کی شہادت کے بعد، خلفائے راشدین کی بات ہے نا، رسول کی شہادت کے بعد سن 11 ہجری سے لے کر سن 13 ہجری تک خلیفہ اول تخت خلافت پر بیٹھا رہا، اور امامت اپنی نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن علی کو حق خلافت نہ مل سکا۔ سن 13 ہجری سے لے کر سن 24-23 ہجری تک خلیفہ دوم کا دور رہا۔ اس 10 سال کے عرصے میں امامت اپنی نظروں کو جمائے ہوئے دیکھ رہی تھی، ہر ایک حالات سے واقف تھی، لیکن علی کو حق خلافت نہ مل سکا۔ اس کے بعد کی بات، سن 23 ہجری کے اواخر میں خلیفہ سوم تخت خلافت پر بیٹھا۔ سن 35 ہجری تک یعنی 12 سال تک اس کی حکومت رہی، علی دیکھتے رہے، امامت دیکھتی رہی، لیکن علی تک حق نہ پہنچا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ، ان کے دور میں امامت کا کیا کردار رہا، علی کی مجبوریاں کیا تھیں؟ ظاہراً اگر دیکھا جائے خلیفہ دوم کے دور میں 15 ہجری ہے، خلیفہ دوم نے امیر شام کو، معاویہ کو دمشق کا گورنر بنایا۔ ظلم و ستم بڑھتا گیا، اس کے کالے کارنامے بڑھتے گئے۔ خلیفہ سوم نے دیکھا اور اونچا مقام عطا کیا، کہا اب دمشق کا نہیں، پورے شام کا تجھے گورنر بناتا ہوں۔ تاریخ کے جملے ہیں، پورے شام کا گورنر بنا دیا، لیکن علی کو حق خلافت نہ مل سکا۔ آخر کون سی مجبوریاں علی کے سامنے تھیں؟ کون سی چیز علی کے سامنے تھی؟ کیسی مجبوریاں علی کے سامنے تھی؟ کون سی مظلومیت علی کے سامنے تھی؟ علی نے آواز کیوں نہ بلند کی؟ علی نے اپنا حق کیوں نہ لیا؟ یہی نہیں، مولا کائنات جب ظاہری خلافت پا چکے تھے، پانے کے بعد اب لوگوں کے اشکالات شروع ہو گئے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اگر علی حق پر تھے تو باغ فدق کو زہرہ تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر علی حق پر تھے تو خلفائے راشدین کے خلاف قیام کیوں نہیں کیا؟ متوجہ ہے نا؟ اگر علی حق پر تھے تو اپنی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اگر علی حق پر تھے تو اذان میں اشہدو ان امیر المومنین
کو جاری کیوں نہیں کیا؟ اس 25 برس کے عرصے میں، پوری توجہ چاہتا ہوں، یعنی 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں اسلام رہا، خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں اسلام رہا، دین رہا، شریعت رہی۔ 25 سال تک خلفائے راشدین اسلام کے حاکم بنے رہے، مسلمانوں کے حاکم بنے رہے، حکومت کرتے رہے۔ رسول اکرم نے 23 برس میں شریعت کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ رسول اکرم نے 23 برس تک شریعت کو لوگوں تک پہنچایا تھا، لوگوں کے دلوں میں ڈالا تھا، اور یہ 25 برس تک شریعت کو پامال کرتے رہے۔ 25 برس تک، 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، خدا کی قسم میں جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، اگر علی اس 25 سال کے دوران حکومت کی پشت پناہی نہ کرتے تو اسلام کو جلا کر، اسلام کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہوتا۔ علی نے 25 سال تک حکومت کی پشت پناہی کی۔ غور فرمایا آپ نے؟ اگر علی نے پشت پناہی نہ کی ہوتی حکومت کی، نہ نماز باقی رہتی، نہ روزہ باقی رہتا، نہ حج باقی رہتا۔ قرآن کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہوتا۔ لوگ اسلام کا فاتحہ پڑھ بیٹھتے، لیکن مولا کائنات نے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل اسلام کی مدد کرتے رہے اور آگے بڑھتے ہیں۔ جس وقت مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی، یعنی 35 ہجری، مولا کی عدالت دیکھیے، عدالت کا کمال کیا ہے۔ جب مولا ظاہری حکومت پر فائز ہوئے، مولا نے کہا کہ مدینے میں جب تک میرے پاس ایک کھجور کا باغ ہوگا میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا۔ مولا کے جملے، عدالت دیکھیے مولا کی۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ کہہ رہے تھے مولا ابتدائی دور ہے، حکومت آپ کے ہاتھوں میں ہے، مولا بیت المال آپ کے ہاتھوں میں ہے، ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو ان کے مطابق پیسہ دیں۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کیا کہا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھے؟ علی کی عدالت کا کمال دیکھیں نا آپ۔ تم یہ چاہتے ہو علی ابن ابی طالب حکومت کو ظلم و ستم پر رکھے؟ ہرگز علی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ خدا کا مال ہے، یہ لوگوں کا مال ہے۔ اگر میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں ایسا کام نہ انجام دیتا۔ مولا کے جملے ہیں، یہ مولا کی عدالت ہے۔ بھائی ایک رائٹر، اس مقام میں مجھے جملہ یاد آ گیا، ایک رائٹر لکھتا ہے مولا کائنات کی عدالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک انسان ایک وقت میں یا تو بہت بڑا عالم ہوگا یا بہت بڑا مزدور ہوگا۔ ایک انسان ایک وقت میں یا تو بہت بڑا انجینئر ہوگا یا بہت بڑا ظالم ہوگا۔ لیکن علی کا یہ کمال ہے کہ اگر علی عدالت کے میدان میں آ جائے تو علی سے بڑا کوئی عادل نہیں۔ علی اگر علم کے میدان میں آ جائے تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ علی اگر شجاعت کے میدان میں آ جائے علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ علی اگر عبادت کے میدان میں آ جائے علی سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ یا علی کی عدالت کا یہ کمال ہے، علی سے بڑا کوئی عادل نہیں۔ علم کے میدان میں آ جائے کوئی عالم نہیں، شجاعت کے میدان میں آ جائے کوئی بہادر نہیں۔
25 سال تک تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن تھا. اسلام غیروں کے ہاتھوں میں رہا. رسول نے 23 سال تک اسلام کی پرورش کی, شریعت کو لوگوں تک پہنچایا, دین کو پہنچایا, لیکن انہوں نے برباد کر دیا. اگر علی نہ ہوتے آج اسلام باقی نہ رہتا, خدا کی قسم. اب آئیے, مولا کائنات اس 25 برس کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے تھے. تاریخ کے جملے عرض کر رہا ہوں میں. جب مولا بستر شہادت پر تھے اور جب مولا وصیت کر رہے تھے, اپنے فرزندوں کو بلایا, قرابت داروں کو بلایا, رشتہ داروں کو بلایا اور تمام امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, میں نے عرض کیا ان 25 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے ہاتھوں میں خلافت کیسے پہنچی, مولا درد دل بیان کر رہے ہیں. اس وصیت میں مولا اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے ان 25 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا, دیکھو امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا, نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. اگر تم نے امر بالمعروف کو ترک کیا, نہی عن المنکر کو ترک کیا, یاد رکھو بدترین افراد تم پر مسلط ہو جائیں گے اور وہ حکومت کریں گے. مولا کی یہ وصیت ہے, مولا کی یہ وصیت ہے. بدترین افراد تم پر حکومت کریں گے, کبھی امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے رسول کی شہادت کے بعد 11 ہجری کے بعد امر بالمعروف کو ترک کر دیا, نہی عن المنکر کو ترک کر دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر بدترین افراد مسلط کر دیے گئے, ان پر حکومت کرنے لگے. مولا نے کہا اب تم ان کے حق میں بد دعا بھی کرو گے نا تو خدا قبول نہیں کرے گا. اب تم ان کے حق میں بد دعا کرو گے. غور کیا آپ نے, 11 ہجری کے بعد لوگوں نے امر بالمعروف کو ترک کر دیا, نہی عن المنکر کو بھلا دیا, تو ان پر بدترین افراد, مولا نے کہا بدترین افراد تم پر حکومت کریں گے, بدترین افراد تم پر حکومت کریں گے. شاید مولا اشارہ کر رہے ہیں وہ حاکم چاہے شرابی ہو, فسادی ہو یا جواری ہو, بدترین افراد ہوگا, وہ بدترین فرد ہوں گے تم پر جو حکومت کریں گے. امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا, نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا, برباد ہو جاؤ گے, قوم ختم ہو جائے گی. مولا کی وصیت ہے. اب اسی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات حکومت کی ہے, بات خلافت کی ہے, بات امامت کی ہے, بات ولایت کی ہے, بات حکومت کی ہے. تم پر بدترین افراد حکومت کریں گے. مولا نے یہ جملہ 1400 سال پہلے بیان کیا. مولا کی وصیت 1400 سال پہلے کی ہے, لیکن آج آپ افراد پہ تطبیق کر سکتے ہیں. ہندوستان کا ماحول دیکھ لیں, پیش نظر ہے. بدترین افراد ان پر حکومت کر رہے ہیں. امریکہ پیش نظر ہے, بدترین افراد حکومت کر رہے ہیں. اسرائیل پیش نظر ہے, بدترین افراد حکومت کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانوں نے, افراد نے امر بالمعروف کو ترک کر دیا. افراد نے امر بالمعروف کو ترک کر دیا, نہی عن المنکر کو ترک کر دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدترین افراد ان پر حکومت کرنے لگے, بدترین افراد ان پر مسلط کر دیے گئے. اب لوگ ان کے حق میں بد دعا بھی کریں گے تو ان کی بد دعا بھی قابل قبول نہیں ہوگی. حکومت ہندوستان کا مسئلہ ہے نا, دیکھ لیں آپ, یہی حکومت ہندوستان ہے. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو, یہی حکومت ہندوستان ہے. ہندوستان آزاد ہونے کے بعد جب اس کے قوانین, جب اس کے نظام بنائے جانے لگے, تو جب الیکشن کا مسئلہ آیا تو کہا گیا کہ وزیر اعظم کو, پردھان منتری کو یہ افراد ہی معین کریں گے. پردھان منتری کو جو افراد ہیں
یہی معین کریں گے. کس طریقے سے؟ کہا پرچیوں کے ذریعے سے ووٹ دیں گے. خوب، پرچیوں کے ذریعے سے ووٹ دے کر یہ افراد، یہ پبلک وزیر اعظم کو، پردھان منتری کو معین کرے گی. لیکن وقت بدلا، حالات بدلے، زمانے بدلے، لوگ بدلے، افراد بدلے، سوچ بدلی، ذہنیت بدلی، تدبیریں بدلی، حکومت بدلی. اب حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ جو سابق قانون تھا، جو سابق نظام تھا، اس کو توڑ دیا جائے گا اور اس کی جگہ ایک نیا قانون لایا جائے گا. وہ یہ کہ اب افراد پرچیوں کے ذریعے سے ووٹ نہیں دیں گے بلکہ مشین کے ذریعے سے ووٹ دیں گے. جملہ عرض کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. وقت بدلا، حالات بدلے، افراد بدلے، سوچیں بدلی، ذہنیت بدلی، لوگ بدلے، تدبیریں بدلی، حکومت بدلی. حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ جو قانون بنایا گیا تھا اب اسے توڑا جائے گا، اب اس کی جگہ ایک نیا قانون لایا جائے گا. اب ووٹ پرچیوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ مشینوں کے ذریعے سے ہوگا. یعنی حکومت یہ کہہ رہی تھی اب ووٹ تم دو گے، فیصلہ ہم کریں گے. ووٹ تم دو گے، فیصلہ ہم دیں گے. یہ قانون ہندوستان ہے، یہ نظام ہندوستان ہے. جی ہاں، یہ قانون ہندوستان ہے کہ جو بدل سکتا ہے، لیکن جو الہی قانون ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا. حکومت کا مسئلہ ہے نا، جو الہی قانون ہوگا وہ کبھی نہیں بدل سکتا. الہی قانون کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ الہی قانون ہے، خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. اس میں انسانوں کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیٰ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو بچپنے میں نبی بنایا. یہ خدا کا قانون ہے، قانون خلافت، قانون خدا ہے. جناب عیسیٰ نبی قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، اور خدا نے مجھے عطا کی یہ کتاب. وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ قانون الہی ہے، یہ بدل نہیں سکتا. خدا بتا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ اگر امام کوئی بنائے گا وہ خدا بنائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بنائے گا. یہ قانون الہی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت عطا کی، عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت عطا کی، ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. یہ قانون الہی ہے. خدا کی قسم یہ قانون بدل نہیں سکتا، اس میں انسانوں کے دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات ہے غدیر خم میں چلتے ہیں. کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے نہیں پہنچایا، کار رسالت انجام نہیں دیا، رسول اکرم نے جیسے ہی یہ سنا فوراً علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جیسے ہی رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلا، رسول اکرم کی زبان سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا، خداوند عالم نے آیہ اکمال کو میدان غدیر خم کے فضا میں نازل کر کے یہ اسٹیٹس لگا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا. یہ قانون الہی ہے، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. یہ
कानून हिंदुस्तान नहीं है, ये कानून पाकिस्तान नहीं है कि जिसमें रद्द बदल हो सकता है ना, ये कानून इलाही है, ये खुदा का कानून है। लेकिन खुदा की कसम, रसूल की शहादत के बाद 11 हिजरी के बाद लोगों के दरमियान इख्तलाफ शुरू हो गए, उम्मत के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। लोगों ने देखा कानून इलाही तो एक जमाने से चला आ रहा था साहब, लोगों ने देखा कानून इलाही एक जमाने से चला आ रहा था, क्यों ना इसमें रद्द बदल किया जाए। वक्त बदला, हालात बदले, अफराद बदले, लोग बदले, सोचे बदली, जहनियत बदली, फिक्रें बदली, तदबीरें बदली, हुकूमत बदली, हुकूमत ने करवट ली। इधर इमाम रसूल के कफन और दफन में लगे हुए थे, यहाँ पे अपनी तदबीरों को बदला जा रहा था, अपनी सोचों को बदला जा रहा था, कानून इलाहिया में रद्द बदल किया जा रहा था। कहा नहीं, अब मशवरे के जरिए से इमाम बनाया जाएगा, मशवरे के जरिए से रसूल का जानशीन बनाया जाएगा। क्यों? इसलिए कानून इलाहिया में अब रद्द बदल किया जाएगा। हिंदुस्तान की हुकूमत जब आई, हिंदुस्तान की हुकूमत जब बदली, तो हुकूमत हिंदुस्तान ने कहा अब इस निजाम में, इस कानून में रद्द बदल किया जाएगा, तब्दीली ला जाएगी। अब जो है अफराद पर्चियों के जरिए से वोट नहीं देंगे, बल्कि मशीनों के जरिए से वोट देंगे। यानी तुम इंतखाब करोगे, यानी कि तुम वोट दोगे, लेकिन फैसला हम करेंगे। यही सूरत हाल सकीफा बनी साइदा में नजर आई। लोगों ने कानून इलाहिया में रद्द बदल कर दिया, चेंजिंग लाई और कहा अब मशवरे के जरिए से इंतखाब होगा, मशवरे के जरिए से लोगों को रसूल का जानशीन बनाया जाएगा। अब दस्तूर बदल रहा है, कानून बदल रहा है, शरीयत हम बदल रहे हैं, कानून हम बदल रहे हैं, दीन हम बदल रहे हैं, खुदा के कानून को बदल रहे हैं, उसके निजाम को हम बदल रहे हैं। अब जो है कि लोग इंतखाब इस तरीके से करेंगे कि वोट तुम दोगे, फैसला हम करेंगे। वोट तुम दोगे, फैसला हम करेंगे। जुमला सुनिएगा, वोट तुम दोगे, फैसला हम करेंगे। वोट तुम दोगे, फैसला हम करेंगे। और फैसला हो गया। खलीफे अव्वल तख्ते हुकूमत पर आया। तख्ते हुकूमत पर आने के बाद उसने अपने बाप को एक खत लिखा, ए बाबा, मुझे लोगों ने उम्मत का इमाम बनाया हुआ है। उसकी वजह यह है, उसकी इल्लत यह है कि मैं इनके दरमियान सबसे ज्यादा बूढ़ा था, मैं उनके दरमियान सबसे ज्यादा बूढ़ा था। जब बाप ने खत को पढ़ा, उसके जवाब में इतना जुमला लिखकर भेज दिया, बेटा अगर तू सबसे ज्यादा बूढ़ा था तो तुझसे ज्यादा बूढ़ा तो मैं था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर तू सबसे ज्यादा बूढ़ा था तो तुझसे ज्यादा बूढ़ा तो मैं था। खिलाफत का हक तो मुझे होना चाहिए ना। हाँ अजीजों, ये वो हालात हैं कि जिसे तारीख ने ज़ियातरीन हालात में शुमार किया है। हुकूमत राशिदीन, खुलफाए राशिदीन की हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो हुकूमत बनी अब्बास का दौर शुरू हुआ। मौला जब तख्ते हुकूमत पर तशरीफ फरमा हुए तो मौला ने जो सबसे पहली तदबीर, जो सबसे पहला फैसला लिया वो यही था, अमीर शाम माविया को उसकी हुकूमत से हटा दिया जाए। भाई क्यों? इसलिए कि इस्लाम को जो सबसे ज्यादा खतरा था वो अमीर शाम माविया से था। मदीने में कौन है? रहने दो। मक्के में कौन है? रहने दो। बसरे में कौन है? रहने दो। यमन में कौन है? रहने दो। इसलिए अमीर शाम ये वो जड़ था, ये बुनियाद था कि अगर मौला इसको काट देते ना, सारा मसला ही खत्म हो जाता। बसरे से किसी को हटाते, सिर्फ बसरा ही सलामत रहता, मदीना सलामत नहीं रहता शाम से। लेकिन जो खुराफात वहां से निकल रही थी वो कहीं और से नहीं। यह भी तारीख़ इस्लाम का सियातरीन दौर है। हाँ अजीजों,
امام علی علیہ السلام، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بات کو یہیں پر روک کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں آپ بھی نعوذ باللہ حکومت کے لالچ میں تھے، نعوذ باللہ، نہیں ایسا نہیں تھا۔ امام حکومت کے لالچ میں نہیں تھے۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اس 25 سال کے دور کو مولا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، خاموش کیوں رہے؟ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، مولا خاموش کیوں رہے؟ اذان سے علی ولی اللہ کو ہٹا دیا گیا، مولا خاموش کیوں رہے؟ باغ فدق کو فاطمہ زہرا تک نہ پہنچا، مولا خاموش کیوں رہے؟ اور بہت ساری بدعتیں ایجاد ہوئی، مولا خاموش کیوں رہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا کتنے مجبور تھے؟ جب مولا سے کسی نے پوچھا، اشعث نے پوچھا کہ مولا ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مولا اس وقت 25 سال کے عرصے تک آپ خاموش کیوں رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ کی مجبوریاں کیا ہے؟ مولا نے ایک جملہ کہا، میری یہ حکومت ظاہری، مولا نے جملہ کہا، میری یہ حکومت ان 4 نبیوں 6 نبیوں کی طرح تھی، میری یہ حکومت ان 6 نبیوں کی طرح، جناب نوح علیہ السلام کی طرح، جناب لوط علیہ السلام کی طرح، جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جناب ہارون علیہ السلام کی طرح، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ کہا اس لیے اے اشعث سنو، قرآن کہتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما۔ جناب نوح علیہ السلام کا جملہ ہے، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما۔ امام علی علیہ السلام نے کہا اشعث اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جناب نوح علیہ السلام نے بغیر کسی وجہ سے یہ کہا تو تم لوگ کافر ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں حالات ایسے تھے کہ مجبوری بن گئی تھی، تو سنو تمہارے نبی کا وصی علی ابن ابی طالب ان سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ اللہ اکبر، مولا درد دل بیان کر رہے ہیں۔ مولا نے پھر ارشاد فرمایا وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے اور جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو علیحدہ ہوتا ہوں۔ کس نے کہا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن کہہ رہا ہے، مولا درد دل بیان کر رہے ہیں، میں تم لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں، جن جن لوگوں کو کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو تم پکارتے ہو میں ان سے جدا ہو رہا ہوں۔ اے اشعث اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی وجہ سے یہ جملہ کہہ دیا تھا، تم کافر ہو جاؤ۔ اگر تم یہ کہو کہ نہیں انہیں مجبوری تھی، ان کی قوم نے انہیں مجبور کر دیا تھا، تو یاد رکھو تمہارے نبی کا وصی علی ابن ابی طالب ان سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ اور اسی طریقے سے باقی نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کی مجبوریاں اور مظلومیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے علی کی مجبوریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہاں سے علی کی مجبوریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ مولا کائنات، حکومت، مال و دولت، مال و ثروت، کچھ لالچ نہیں تھا مولا کو۔ بھائی اسے حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بس زحمتوں کو میں تمام کر رہا ہوں۔ مولا نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، اپنی نالین درست کر رہے تھے، کہا عبداللہ ابن عباس جانتے ہو
میرے اس نالین کی قیمت کیا ہے؟ دونوں نالین کو مولا نے پیش نہیں کیا تھا، صرف ایک نالین کو مولا نے پیش کیا۔ عبداللہ جانتے ہو میرے اس ایک نالین کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ پھٹی ہوئی نالین ہے، بے پناہ پیوند لگے ہوئے ہیں، مولا اس کی کیا قیمت ہے؟ مولا نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ کتنی قیمت ہو سکتی ہے، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، کتنا درہم ہے؟ اس نے کہا مولا پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، بہت ہوگا 1 درہم یا اس سے کم۔ مولا نے کہا 1 درہم یا اس سے کم، بس اس سے زیادہ نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا، میری نظر میں تو اس نالین کی قیمت 1 درہم سے زیادہ ہے ہی نہیں، یا اس سے بھی کم۔ مولا مفت میں کسی کو دیں گے نہیں لیں گے، وہ 1 درہم سے کم اس کی قیمت ہے۔ مولا نے اپنی نالین کی قیمت بتائی، کہا مجھے تم پر حکومت کرنے سے زیادہ افضل میری نالین ہے، میری نالین ہے، میں تم پر حکومت کروں اس سے کہیں بہتر یہ میری ایک نالین ہے۔ یاد رکھو، لیکن میری حکومت حق کو اجاگر کرے، باطل کو نابود کرے۔ اب آئیے جملہ عرض کر رہا ہوں، امیر شام معاویہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں جب معاویہ نے عہد باندھا امام حسن علیہ السلام سے، ایک مقام وہ آیا، ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں، ایک مقام وہ آیا، معاویہ نے کہا اے ابن علی میں تم سے عہد کو شکن کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا؟ کہا ہاں، میں اس لیے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ میں اپنی حکومت کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی دعوت دوں، روزے کی دعوت دوں۔ بھائی جملہ سنیے گا، لے کر جائیے گا، اگر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ اے حسن ابن علی یاد رکھو، میں نے تم پر حکومت، میں نے افراد پر حکومت اس لیے نہیں کی تھی کہ نماز کا حکم دوں، روزے کا حکم دوں، حج کا حکم دوں، میں نے تو حکومت اس لیے کی تھی کہ یہ میری خواہش تھی، یہ میری خواہش تھی۔ بھائی بنی امیہ امیر شام جس حکومت پر فخر کرے، امیر معاویہ جس حکومت پر فخر کرے، یزید جس حکومت پر فخر کرے، بھائی بڑا قیمتی جملہ ہے، ہدیہ کر رہا ہوں، امیر شام جس حکومت پر فخر کرے، معاویہ جس حکومت پر فخر کرے، یزید جس حکومت پر فخر کرے، علی کی نظر میں ان کی ایک نالین اس حکومت سے بہتر ہے، علی کی ایک نالین اس حکومت سے بہتر ہے۔ یہی یزید جدید ہے، امام حسین علیہ السلام کے دور میں آیا، یہی سربت مصائب۔ کیا کہا حسین؟ بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ حسین نے کہا بیعت تو میں کرتا نہیں، رہی بات مدینے کی تو ٹھیک ہے میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حسین میری بیعت کر لے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح قیامت تک آنے والی ہر یزیدی نسل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین کا سر نہ جھکا، حسین مکہ ہے، حسین کا یزید کے سامنے سر نہ جھکا، حسین کربلا ہے، حسین کا سر نہ جھکا، حسین نے سر کو سجدے میں کٹا دیا، حسین کا سر نہ جھکا۔ بھائی جملہ سنیے گا، حسین کا سر نہ جھکا، حسین کا سر نوکے نیزہ پر چڑھایا گیا، حسین کا سر نہ جھکا، حسین کا سر نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حسین کا سر نہ جھکا، حسین کا سر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، حسین کا سر نہ جھکا، حسین کا سر شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، حسین کا سر نہ جھکا،
بالآخر حسین کا سر یزید کے دربار میں پہنچا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا لرز اٹھا لیکن حسین کا سر نہ جھکا۔ حسین نے اپنے کٹے ہوئے سر سے ایک پیغام دیا، یزید یاد رکھ حسینی سر کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا، یاد رکھ یزید ملعون، حسینی سر کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ کل 9 ذی الحجہ ہے، حسین ابن علی کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا روز ہے۔ یہی وہ شخصیت ہیں، ہاں عزیزوں، تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جس دن مدینے سے مکے سے رخصت ہوئے اس کے ایک روز بعد یعنی کل کے روز جناب مسلم کی شہادت۔ جناب مسلم کون سی شخصیت ہے؟ جناب مسلم اپنے آپ میں ایک فقیہ تھے، ایک عالم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، شجاع تھے، عادل تھے، بہادر تھے۔ یہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ مولا جانتے تھے بھائی علی کی، اس جناب مسلم بن عقیل کے علم کا اندازہ، ان کی عبادت کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن کچھ حد تک اس امام کے جملے سے امام جانتے تھے کوفے میں بہت سے فقہی مسائل پوچھے جائیں گے۔ جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ فقیہ بھی تھے، کوفے میں آپ کو ایک عرصے تک نماز پڑھانی پڑے گی اور آپ کے پیچھے بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے رسول کے صحابی، بڑے بڑے فقیہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ عادل بھی تھے، آپ شجاع تھے۔ جب آپ کا ورود سرزمین کوفہ پر ہوا، جب آپ کے قدم سرزمین کوفہ پر پڑے، کوفے کا کاخ، کوفے کا محل لرز اٹھا۔ اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا کہ شام میں یزید کے دل لرز اٹھے۔ صرف حسین کا بھی ایک سفیر، ایک جوان کوفے میں پہنچا تھا۔ حسین پہنچ جاتے، عباس پہنچ جاتے، علی اکبر پہنچ جاتے، قاسم پہنچ جاتے، تب کیا عالم ہوتا۔ احساس کرنے کا مقام ہے، محسوس کرنے کا مقام ہے۔ جناب مسلم کی شہادت ہے۔ ہاں عزاداروں، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام کا قافلہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے روانہ ہوا، ایک دن بعد روز عرفہ 9 ذی الحجہ جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت اتنی مظلومانہ شہادت تھی، اللہ اکبر۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر اترے، امام گھوڑے سے زمین پر اترے، اماریاں بٹھائی گئیں، سواریاں بٹھائی گئیں، اونٹ بٹھائے گئے، گھوڑے بٹھائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کا رخ کر کے جناب مسلم کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ محمل کا پردہ اٹھا، جناب زینب نے کہا، ماں کی کنیز فضا، ذرا خبر لو کہ کس نے سلام آخر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی کنیز فضا، ذرا خبر لو کس نے سلام آخر کیا تھا۔ فضا حسین کے پاس آئی، آقا
मौला आपकी बहन का हुक्म है, ज़रा आप बता दें किसने सलाम आखिर किया था। ज़ैनब को बुलाया, करीब बुलाया। अब हुसैन के एक तरफ ज़ैनब है, दूसरी तरफ अब्बास है। ज़ैनब, मुस्लिम बिन अकील ने सलाम आखिर किया था। हाँ आज़ादारों, ज़ैनब सरो सीना पीटने लगे, अब्बास सरो सीना पीटने लगे। अरे भैया हुसैन, अरे मुस्लिम किस हालत में है, मुस्लिम किस हालत में है। इमाम ने कहा ज़ैनब देखना चाहोगी मुस्लिम किस हालत में है। कहा हाँ। इमाम ने अपने मकाम से हाथों से इशारा किया, एजाज़े इमामत से सरजमीन कूफा बुलंद होने लगी। ज़ैनब ने क्या देखा, एक दरबार है, एक दरबार है। हाँ आज़ादारों, जुमला अर्ज कर रहा हूँ, तसव्वुर कर लेना। एक दरबार है, एक दरबार है। उस दरबार में एक कैदी है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पाँवों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोक, जुल्फें बिखरी हुई है, होठ कटे हुए हैं, पेशानी जख्मी है, आंखों से आंसुओं के बजाय खून टपक रहा है, जुल्फे बिखरी है, गिरेबान चाक है, हाथों में हथकड़ियां हैं। जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन, अरे ये कैदी कौन है। हुसैन ने तड़प कर कहा ज़ैनब, अरे पहचानो ये मेरा मजलूम सफीर मुस्लिम बिन अकील है। ये मेरा मजलूम सफीर मुस्लिम बिन अकील है। हाँ आज़ादारों, ज़ैनब ने कहा भैया जालिम ये क्या कर रहे हैं। ज़ैनब देखती रहो, दारुल अमारा पर लेकर गए। अरे जल्लाद ने अपनी तलवार से जरिए से जनाबे मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दिया, दारुल अमारा से सर नीचे गिरा। ज़ैनब ने क्या देखा, एक निकाब पोश बीबी मुस्लिम का सर लिए हुए अपनी आगोश में लिए हुए जुल्फों में उंगलियां फेर रही है। ज़ैनब ने कहा भैया अरे ये किसका सर है, अरे ये कौन बीबी है। ए ज़ैनब, अरे ये तेरी माँ फातिमा ज़हरा है। मैं कहूंगा बीबी मुझे माफ कर देना। ए बीबी कल कूफे का बाजार होगा, ए बीबी कल आपके सर पर चादर नहीं होगी, सैदानियां बेरदा होंगी, सैयदा सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां होंगी, पाँवों में बेड़ियां होंगी, गले में खारदार तोक होगा, शिमरे ताजियाना लगाएगा, हुसैन का सर नौके नेजा पर बुलंद होगा। ए बीबी मुझे माफ कर देना। एक रस्म होगी, 12 गले होंगे। ए बीबी मुझे माफ कर देना। कल सकीना आपसे कहेगी, कल सकीना आपसे कहेगी ए फूफी अम्मा जरा सा पानी मिल जाता। ए बीबी जुमला तसव्वुर कर लेना आज़ादारों, जुमला हदिया कर रहा हूँ, सैयदादे बैठे हुए हैं, अगर दिल पे चोट लग जाए ना तो मुझे माफ कर देना। ए बीबी कल सकीना होगी, आपसे आप मांगेगी, पानी मांगेगी, उम्मे हबीबा एक गुज़े आप लेकर आएगी। बस मसाइब खत्म कर रहा हूँ जनाबे, उम्मे हबीबा एक गुज़े आप लेकर आएगी। जब कहेगी ए बीबी पहले आप इस छोटी सी अपनी बच्ची से, आप इस छोटी सी बच्ची से कह दीजिए कि मेरे लिए 2 दुआएं करे, मेरे लिए ये दुआ करे। जिस तरीके से ये यतीम और कैदी बनाई गई है उस तरीके से मेरे बच्चे यतीम और कैदी ना बनाया जाए। अल्लाह अकबर। आप अपनी इस बच्ची से कह दीजिए जिस तरीके से ये कैदी बनाई गई है मेरे बच्चे इस तरीके से कैदी ना बनाए जाए। ए बीबी आप अपने इस कमसिन बच्ची से कह दीजिए कि मुझे मदीना जल्द से जल्द जाना नसीब हो, मेरे लिए दुआ करे। अरे जैसे मदीने का नाम आया ज़ैनब ने कलेजा थाम लिया। ए मुअज्जिमा, अरे मदीना जाकर क्या करोगी। फिर से मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ, सैयदजादे बैठे हुए हैं, जुमला बर्दाश्त कर लेते हो तो पकड़ लेना। ज़ैनब ने कहा ए बीबी मदीना जाकर क्या करोगी। शहजादी ने कहा ए बीबी अरे मदीना मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा का मस्कन है। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने यह जुमला सुना आंखें अश्क बाहर हो गई, कलेजा गम से फटने लगा। ए बीबी अरे वो दुनिया में नहीं है, अरे वो दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ। उनकी बेटियां ज़ैनब कुलसूम तो है, उनके गोद के पाले हसन हुसैन तो है, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। अरे बीबी क्या तुम उन्हें देखेगी तो पहचान लोगी, क्या उन्हें देखोगी तो पहचान लोगी। ए बीबी कैसी बात
باتیں کر رہی ہیں میں اور ان کو نہ پہچانوں؟ ارے ایک عرصے تک ان کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، جیسے جملہ سنا زینب نے سر کا اٹھایا، اے ام حبیبہ، ارے کہاں پہچانا؟ میں ہی زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ جو سرنوں کے نیزہ پر ہے، بھیا حسین کا سر، اے معبود، ارے میں یہ دیکھنے سے پہلے